مولانا محی الدین قادری، اسلام آباد۔ معراج کی حقیقت فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت ہے وہ تمام انبیاء اکرام کے اوپر ایک واضح امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ جو روحانی طاقت اور جو قرب الہی اور جو تعلق باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی درخواست کی اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ اللہ کا دیدار کر لیں، لیکن وہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم سمیت اپنے پاس بلا لیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ روحانی معراج تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن مجید کے علم سے ناواقف، کیونکہ جب معراج کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد استعمال فرمایا، اور عبد کا جو معنی مجھے معلوم ہوا ہے وہ ہے روح اور جسم کا مرکب، روح اور جسم کا مرکب۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اپنے عبد کو راتوں رات بیت المقدس لے گئی اور پھر آسمانوں میں۔ تو معراج کا جو سفر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جسم مبارک ہے اس کی لطافت کی گواہی دیتا ہے، اور جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل انما بشر مثلکم، اب اس آیت کی مزید تشریح کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا رسول اللہ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں قل انما بشر مثلکم، کہ میں تمہارے لیے مثالی بشر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ مثالی، جیسے ماڈل ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ جیسے کوئی بڑی عمارت بنتی ہے تو پہلے اس کا ماڈل بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ عمارت بنے گی۔ اچھا، اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہماری طرح کے انسان تھے، تو پھر آپ بتائیے کہاں سے حضور کے برابر ہو سکتے ہیں آپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عرش الہی تک جسم سمیت ہو کے آ گئے، آپ 1 انچ اڑ کے دکھائیں۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام آئے ہیں، کتنے بڑے بڑے انبیاء کرام آئے ہیں، کیا کسی کو یہ طاقت حاصل ہوئی کہ وہ اللہ کے پاس جسم سمیت ہو کے آ جائے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ اب اس جہان کثیف سے جہان لطیف میں سفر کرنا، اور پھر جہان لطیف سے
لاہوت لامکاں اور ہاہویت، اور اس کے بعد جو ہے مقام وحدت، اور پھر اس مقام پر پہنچ جانا جہاں اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ سارا کا سارا سفر جسمانی طور پر ہو تو شاید ہم اندازہ لگانے کے بھی قابل نہیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی لطافت کا معیار کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی لطافت کا معیار کیا ہوگا کہ جہاں روح پر نہیں مار سکتی ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسم سمیت بلا لیا، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے جب ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کبریٰ دیکھی، تو یہاں آ کر کے جو علماء کرام ہیں وہ پھنس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیات کبریٰ بڑی اللہ کی نشانیاں دیکھیں، یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھا، سمجھے آپ؟ یہاں آ کر کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا دیدار ان کو ہوا نہیں۔ بھئی جب اللہ کا دیدار نہیں ہوا تو پھر معراج شریف کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو نہ ملا ساری دنیا ملے بھی تو کیا ہے؟ عرش الہی پہ جائیں اور دیدار نہ ہو تو پھر فائدہ کیا جانے کا؟ پھر عرش الہی پر پہنچ گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ یا رسول اللہ ذرا توقف فرمائیے، میں اس وقت حالت صلاۃ میں ہوں، میں اس وقت حالت صلاۃ۔ اس موضوع پر بھی کسی دن گفتگو کریں گے، لیکن معراج شریف جو ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے فقراء گزرے ہیں، جتنے اولیاء کاملین تشریف لائے ہیں، جو برگزیدہ ہستیاں آئی ہیں، ان تمام کو معراج حضور کے صدقے میں عطا ہو گئی۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی کے ساتھ عالم جبروت پہنچ گئے، بیت المعمور میں آپ نے نماز پڑھائی سب کو، اور اس کے بعد جو آگے کا سفر ہوا اس میں جبریل ساتھ نہیں تھے۔ اس میں روایتوں میں آیا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روح پر نور ہے وہ حاضر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری کی۔ اب آپ یہاں پر ذرا غور فرمائیے، اب جیسے مولانا محی الدین قادری صاحب ہیں، سلسلہ قادریہ سے ہوں گے یقیناً، انہوں نے بھی اس طرح کی روایات سنی ہوں گی، لیکن آج غور فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی لطافت کا کیا عالم ہوگا کہ جو غوث اعظم کی روح انور پر سواری فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لطافت کا کیا عالم ہوگا کہ آپ نے وہاں سے آگے کی جو سواری کی ہے وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک کے اوپر سوار ہوئے ہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ اے عبد القادر، میرا قدم تیرے کاندھے پر اور تیرا قدم میری امت کے تمام ولیوں کے کاندھے پر ہوگا، اور پھر آپ چلے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے، میں اس معراج شریف کو اور اس میں جو حضور کو دیدار ہوا ہے اس کو میں کہوں گا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ڈائمینشنل دیدار ہوا ہے۔
کیونکہ دیدار الہی طریقت میں، تصوف میں 3 طریقوں سے ثابت ہے۔ عام ولیوں کو دیدار ہوتا ہے لطیفہ انا کے ذریعے۔ جب لطیفہ انا تیار ہو جاتا ہے تو مرشد لطیفہ انا کو مراقبۃ الموت کے ذریعے لطیفہ روح اور لطیفہ انا دونوں کو ملا کر مقام محمود پر لے جاتا ہے۔ پھر مقام محمود پر لطیفہ انا کھڑا ہو کے پھر اللہ کا دیدار کرتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کے اوپر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا 99 مرتبہ دیدار ہوا۔ یہ لطیفہ انا کا دیدار کا طریقہ ہے۔ دوسرا دیدار کا طریقہ ہے طفل نوری کے ذریعے، جو کہ فقیروں کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، الفقر فخری، کہ فخر میرا فخر ہے، یعنی تعلیمات فخر میرے لیے باعث صد افتخار ہیں، اور فقر و منی، اور فخر مجھ سے ہے، اس سے پہلے آیا نہیں دنیا میں۔ تو حضور کی ذات سے ایک خصوصیت تو یہ جڑ گئی کہ جو تعلیمات فخر ہیں یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے فخر تھا نہیں۔ اور چلو سمجھ لو اگر تھا بھی تو اور مزید عظمت بڑھ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب حضور نے فرمایا کہ الفقر منی، کہ فخر مجھ سے ہے، تو اگر پہلے بھی آیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے ہی آپ کی تعلیمات جو ہے وہ لوگوں کو سیراب کر رہی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں وہاں، تو لطیفہ انا کے ذریعے دیدار ہوا، سلطان الفقراء طفل نوری کے ذریعے ہوش و حواس میں دیدار کرتا ہے، اس سے بھی دیدار ہوا، اور اس کے بعد جثہ توفیق الہی کے ذریعے مراقبے میں دیدار ہوتا ہے، وہ دیدار بھی ہوا۔ تو 3 مختلف زاویوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار الہی میسر آیا، اور یہ کامل صورت ہے لقاء باللہ کی۔ کسی نے جثہ توفیق الہی کے ذریعے مراقبے میں دیدار کیا، سلطانوں نے ہوش و حواس میں طفل نوری کے ذریعے دیدار کیا، اور جو ہمارے علماء ربانی، علماء اکابرین گزرے ہیں، ظاہری اور باطنی تعلیم کے جو حسین امتیاز، جیسے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، یہ ظاہر و باطنی علماء بھی تھے۔ ان کے پاس شریعت کا علم بھی تھا، باطنی شریعت کا علم بھی تھا، طریقت کا علم بھی تھا۔ جیسے بلاول شاہ نورانی ہیں، ان کو اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیدار ہوا ہے وہ درجہ کمال تک پہنچ گیا، کہ ہر وہ 3 طریقے دیدار الہی کے جس سے دیدار ہو سکتا ہے، وہ تینوں کے تینوں طریقہ ہائے دیدار الہی ایک مقام، ایک نقطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مجتمع ہو گئے، اور سے جہتی دیدار الہی میسر آیا۔ سے جہتی، 3 ڈائمینشنل۔ تو یہ جو خوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر اللہ کے سامنے روبرو آئے ہیں تو ایک نئی چیز ہوئی، اب وہ نئی چیز کیا تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا تو جو اللہ کی صفات مشتہر ہوئیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہو گیا، وہ حادث کہلائیں، اور جو اللہ کی ذات ہے وہ قدیم کہلائی۔ سمجھ گئے نا آپ؟ تو جتنے بھی پیغمبر آئے
ان کو صفاتی اسما عطا ہوئے، صفاتی نور عطا ہوا، سارے کے سارے پیغمبروں کو حادث صفات اور حادث نور میسر آیا۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو اللہ کی قدیمی صفت میسر آئی ہو یا قدیمی نور میسر آیا ہو۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے ہیں تو پھر حادث نور نہیں، حادث صفات نہیں، اللہ کی جو ذات قدیم ہے اس کے روبرو آ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ذات قدیم کے انوار و تجلیات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے آر پار ہوئی ہیں، جب ذات قدیم اللہ کی ذات قدیم کی انوار و تجلیات جب حضور کے جسم کے آر پار ہوئی ہیں، تو رہی صحیح کثافت جو ہو سکتا ہے زمین پر آنے کی وجہ سے آ گئی ہو ادھر ادھر سے، وہ ساری کثافت دور ہو گئی، اور ایسے لطیف ہو گئے، ایسے لطیف ہو گئے کہ جب مڑ کر زمین پر آئے تو دھوپ میں چلنے لگے تو سایہ نہیں تھا، جب دھوپ میں چلنے لگے وہ جو خون تھا جو پیدا ہوئے انسانی گھرانے میں، جو آپ کی والدہ ماجدہ کا خون آپ کے رگوں میں شامل ہوا، دائی حلیمہ کا دودھ آپ کی رگوں میں شامل ہوا، جب مصطفیٰ معراج پر پہنچے، ذات قدیم کی تجلیات جس میں اتھر کے آر پار ہوئیں، دائی حلیمہ کا دودھ بے اثر ہو گیا، آمنہ کا خون بھی بے اثر ہو گیا، اب ذات مصطفیٰ سراسر قدیم اور حادث نور کا مجسم ہو گئی، سراپا حادث اور قدیم دونوں کا حسین امتزاج ہو گئی، اب ذات مصطفیٰ لافانی ہو گئی، اب اللہ اور محمد کہنا ایک جیسا ہو گیا۔ اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اتنا عطا کریں گے تجھے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم نے تو تجھے عاشقوں کے خون کا تالاب اور نہریں عطا کی ہیں، جہاں سارے کے سارے عشاق آپ کے اپنے جگر کا خون بہائیں گے اور تیرے رب کا چہرہ تکیں گے۔ یہ معراج مصطفیٰ کا ہلکا سا میں نے آپ کے سامنے منظر پیش کیا ہے کہ شاید اس سے آپ کو فیض حاصل ہو۔ Bringing light, love, and peace in your life.